اچھا چونکہ اب 2 سوالات رہ گئے، میں چاہتا ہوں دونوں اسکالرز کو اپنی گفتگو میں شامل کر لوں اپنے ان سوالات میں. ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہوں ڈاکٹر صاحب وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں. سادہ سی تو بات یہ ہے کہ ایسے اعمال جو دکھاوے کے لیے ہوں وہ برباد ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ جو دنیا جس کو دکھاوے میں ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. جی جی. سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کئی فرامین ہیں جن میں سے کچھ مفاہیم میں چاہوں گا یہ بیان کروں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاؤں، تو لے گئے. ایک مقام ایسا تھا جس میں کچھ کھوپڑیاں تھیں انسانوں کی اور کچھ جانوروں کی ہڈیاں تھیں، کچھ کپڑے بکھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ کھوپڑیاں یہ وہ ہیں جو کل تک انسان تھے ہماری اور تمہاری طرح. یہ جملے ہیں حضور کے کہ تمہاری اور میری طرح کی یہ کھوپڑیاں تھیں. اور یہ جانور وہ ہیں جو جن پر سواری کر کے لوگ تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے. اور دیکھو یہ کپڑے جو چتھیڑے دیکھ رہے ہو تم پھیلے ہوئے، پھر یہ بڑے قیمتی کپڑے ہوا کرتے تھے جس پر فخر کیا کرتے تھے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اب یہ ہڈیاں گل جائیں گی، یہ سر مٹی میں مل جائیں گے اور دنیا تو فخر کرنے کی جگہ نہیں ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں اور میرے ساتھ صحابہ رونے لگے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرما دنیا سے. حضور کی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، دیکھیں اعمال جو برباد ہو جاتے ہیں نا وہ دنیا کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. تو میں صرف اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ریزن کہلاتا ہے. تو ریزن مین کاز جو ہے، کاز آف ایکشن، اس کو سمجھ لیں آپ کہ یہ جو دنیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس دنیا کو پیدا کر کے اللہ نے زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق کر دیا اور پھر نگاہ نہیں ڈالی اس پر. اور ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم یہ کہ کل قیامت کے دن یہ دنیا شکوہ کرے گی اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میری طرف نہیں دیکھا تو مجھے اب کسی کو تفویض کر دے. اللہ فرمائے گا نہیں. کیوں؟ کہ مجھے تو پسند ہی نہیں ہے. کیا بات، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے. حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں نقل کرتا چلوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھیں حضور نے کتنے قریب سے ہماری بیماریوں کا علاج بتلا دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کا دل دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ میں دنیاوی کام کروں، دنیاوی رغبت کی طرف جاؤں، تو سمجھ لینا کہ یہ دوزخی ہے. آج ہم فجر قضا کر دیتے ہیں، آج ہم عشاء قضا کر دیتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیاوی کام کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ میں جانے کے لیے وقت ہے، رات بھر خرافات میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے کہ ان کے قریب شیطان آ کر اکساتا ہے کہ تم بڑے عابد ہو، زاہد ہو، پارسا ہو. یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا ہے. تو دنیا ہر جگہ. تو اب دنیا سجن المومن، تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ یہ کھیتی بھی ہے، دنیا مدرۃ الآخرہ، تو یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے آخرت کی. قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ کریں، رضا کے لیے کام کریں، اور اولیاء کاملین کی وابستگی میں ان کے ذکر و اذکار، محافل میلاد، محافل نعت اور خیر کے عمل کا حصہ بن کر جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں تقسیم کر دیں. کیوں کہ کوئی شے جب ہماری ہے ہی نہیں تو بچانا کس کے لیے؟ بچانا کس کے لیے؟